گرامی، آج ذی قعد کی 19 تاریخ ہے، 1444 ہجری، 9 جون سن 2023 عیسوی ہے۔ آج سے ابراہیم علیہ السلام کے بیانات شروع ہوں گے۔ یہ نبی بچپن ہی میں اللہ پاک نے ہدایت دی تھی، صراط مستقیم کا راستہ سمجھایا اور سلجھایا تھا۔ اس نبی کے واقعات میں ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ والدہ ماجدہ سے سوال کر دیا، میرا رب کون ہے؟ کہنے لگی میں۔ آپ کا رب کون ہے؟ کہنے لگی کہ تمہارے ابا جان۔ چلو جی ٹھیک ہے، اس کا رب کون ہے؟ فرمایا کہ اس کا رب نمرود ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کا سوال باقی ہے کہ نمرود کا رب کون ہے؟ اس پر والدہ ماجدہ نے کہا کہ چپ ہو جا، کسی اور کا نام نہ لیو، ورنہ نمرود جو ہے وہ مروا ڈالے گا۔ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد دی ہوئی تھی، ہدایت دی ہوئی تھی، صراط مستقیم کا راستہ انہیں سمجھایا اور سلجھایا ہوا تھا۔ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ سورہ انبیاء میں یہ رکوع شروع ہو رہا ہے اور پورا ہی رکوع اللہ پاک نے بیان کیا۔ اور یاد رکھنا، اس کی سند کوئی صدر سے نہیں، وزیر سے نہیں، امیر سے نہیں، جگیردار سے نہیں، اس کی سند آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے سے ہے۔ اس کی سند قرآن حکیم بن کر آیا، جو قیامت تک راج ہی راج کرے گا۔ ہر کسی کے دماغ، کھوپڑی، دل، ہر ایک چیز کو یہ سارا قرآن سمجھاتا ہے، پھر بھی لوگ نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ پاک نے صراط مستقیم، اچھا راستہ، سیدھا راستہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ اب بات آگے چل رہی ہے۔ ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو آدمی جو مرضی کرتا پھرے، ہمیں کیا، لیکن نہیں، قوم کی غلط حرکات کو نبی آ کر روکتا ہے۔ قوم کی غلط حرکات کو اللہ عز و جل بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ قرآن حکیم ہمارے تمہارے لیے رہنما بن کر آیا، ہدایت دیتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اللہ کا قرآن ہمیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔
جب انہوں نے اپنے باپ دادا اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ مورتیاں کیا ہے جن کی پرستش پر تم متفق و قائم ہو؟ یہ مورتیاں کیا ہیں؟ ان کی پوجا پاٹ آخر ہے کیوں؟ کہنے لگے یہ ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ہماری بگڑی بنانے والے۔ خدا کی قسم جس پتھر کو تراشا گیا ہو، چھیلا گیا ہو، جس پتھر کی رگڑائی کی گئی ہو، جس پتھر کو بار بار ہتھوڑیاں ماری گئی ہو، ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا، ادھر سے چھولا ادھر سے چھولا، جس پتھروں کی رگڑائی کر کر کے مورتی بنائی گئی ہو وہ حاجت روا مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا۔ ظالموں، اس پتھروں کو تم نے کاٹا، رگڑائی کی، ادھر سے چھیلا ادھر سے چھولا، اب حاجت روا بن گئے۔ جواب وہی ہے قوم کا۔ آج بھی کسی کو رسومات سے منع کرو، دین پر آ جاؤ، یہی جواب ہوتا ہے مولوی حبیب ہم نے اسی چیز پر قائم رہنا ہے جس پر ہمارے باپ دادا قائم تھے، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وہی جواب دیا قوم نے، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کا نبی تبلیغ کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا باز، ان کی تبلیغ، ان کی نصیحت مالک کی کائنات کو اتنی پسند آ گئی، قرآن حکیم میں نازل کر دیا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ پتھر جس کی رگڑائی کی ہو، جسے ہتھوڑی مار گئی ہو، وہ حاجت روا مشکل کشا کب ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا خدا معبود برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ قوم بھی بڑا عجیب جواب دینے لگے۔ اللہ پاک نے بڑے انداز سے پورا رکوع سورہ انبیاء میں بیان کیا ہے، اب قوم کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا حق ہمارے پاس لے کر آئے ہو، مالکی کائنات کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہو، یا یوں ہی ہمارے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، ہمارا تمسخر اڑا رہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ نبی نبی ہوتا ہے، سب کیا دو سبحان اللہ۔ قرآن حکیم آگے بولتا ہے جو جواب دیا، حقیقی جواب دیا، ایسے جواب کوئی دے کر راضی نہیں، مولوی نہیں دیتے، پیر ایسے جواب نہیں دیتے۔ اگلے دن ڈاکٹر عمران صاحب عرف نونی صاحب سے بات ہو رہی تھی، بڑا عجیب جواب دیا۔ کہتے ہیں انسان ہے بڑا عجیب، لوگ منٹ سے پہلے اسے خدا بنا لیتے ہیں۔ یہ جو بیوی ہے نا اپنے شوہر کی اتنی عزت کرتی ہے، کہتے ہیں اسی بیوی نے تو مجھے بندہ بنا رکھا ہے، ورنہ لوگ تو اور بھی زیادہ خدا بنا لیتے ہیں۔ کہ بیوی کی وجہ سے میں بندہ بنا ہوا ہوں، کم از کم وہ روکتی ہے، ٹوکتی ہے، جان دی آنتے کروں۔
ورنہ لوگوں کا کیا ہے؟ نبی کا جواب سنو، قرآن حکیم میں آ گیا، قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ اللہ کا نبی کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے، میں تو اسے رب مانتا ہوں، میں اسے پالنہار مانتا ہوں، میں اسے حاجت روا مشکل کشا مانتا ہوں، جو آسمانوں کا مالک ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، سارے آسمانوں کا مالک ہے، کرۂ ارض کا مالک ہے۔ فی الارض الذی فطرہن، اور جس نے سب چیز کو پیدا کیا، یہ کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، حیوانات کو بنایا، 18,000 مخلوقوں کو بنایا، میں اسی بات کا قائل ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، میں تو اسی بات کا گواہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے اتنی بات کرنے کے بعد اب بات آ رہی ہے توحید کی۔ اب بتاؤ، اتنی بڑی دھمکی دینے والا یہ نبی ہے بھی اکیلا، خاندان نہیں، خیش نہیں، قبیلہ نہیں، گھر تک نہیں اپنے ساتھ۔ پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام صرف بت پرست، ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے، بلکہ بت گھر تھے، بت بنانے والے تھے۔ بڑا عجیب زمانہ تھا۔ ان کے والد گرامی بت جو ہے ٹوکرے میں رکھ کے دے دیتے، جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ۔ اللہ کا نبی نبی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ڈنڈی نہیں مارتا، کاروبار بھی کر رہا ہے، کھرا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں آواز لگاتے ہیں، او لوگوں، ہے خدا پر ہیں جھوٹے، جس نے خریدنا ہو تو خرید لو۔ ہے خدا پر ہیں جھوٹے، کاروبار میں کتنی ایمانداری، ہم تو سب ڈنڈی مارتے ہیں نا۔ اللہ کا نبی کاروبار میں بھی ڈنڈی مار کے راضی نہیں، وہ بھی ایمانداری سے۔ کئی عورتیں آتی، کئی مرد آتے، ابراہیم کل جو تجھ سے خدا خریدا تھا اس کی ایک آنکھ نہیں، ایک آنکھ سے کانا ہے، اور آتا کیا تھا کہ کان ایک نہیں سلامت، اس کا ناک سلامت نہیں، اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، یہاں تک کہ ٹوکرے میں واپس رکھنا بھی پسند نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام گلے میں رسہ ڈال کر گھسیٹتے ہوئے گھر لے آتے، یہاں تک کہ باپ کہتا، یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا، اس کا کان کٹا ہوا ہے، اس کی آنکھ نہیں، اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، اسے تو ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی تھی، شرم آتی تھی، انہیں نہیں رکھا، اسی لیے باہر نکال کے لایا۔ قرآن حکیم کہتا ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ بڑی دھمکی دے، کتنی عام اعلان کر دیا اس نبی نے
اے جڑے تسا خدا بنائے ہوئے ہیں نا، دیکھو میں کیا حال کرے نا۔ قرآن حکیم ابھی بھی اعلان کرتا ہے اسی نبی کے بارے میں، اسی لیے میں آپ احباب کے سامنے تفصیل کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ زیادہ ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ بت خانے میں جا گھسے۔ اب یہی نبی کیا کر رہا ہے؟ بازو توڑ رہا ہے خداؤں کا، کسی کا ناک کاٹ رہا ہے، سر پھوڑ رہا ہے، پیر کاٹ رہا ہے۔ اور جو بڑا گور گنٹال تھا نا، بڑا بت، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کے آئے۔ اس کے کندھے پر جب کلہاڑا رکھ کے آئے، اب آگے پھر اللہ کا قرآن بولتا ہے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ وہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے حاجت رواؤں کے ساتھ، ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ یہ حال کیا ہے۔ بڑا ظالم ہے۔ سر کو پکڑ کر بیٹھ گئے، سوچنے لگے یہ کام آخر کیا کس نے ہے؟ اب کچھ بتانے رہ گئے، بازار میں فلانے کی دکان پر کھڑا تھا، کہنے لگا کہ اگر تمہارا میلہ آنے والا ہے جاؤ تو صحیح، دیکھو تمہارے حاجت رواؤں کا کیا حال کرتا ہوں۔ ساری قوم میلے پر نکل گئی۔ یہ تو بابا اب پارک بننے کی وجہ سے شاہ شمس کا میلہ بند ہو گیا، ورنہ کتنا عروج پر ہوتا تھا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میلے پر لاکھوں آدمی، اللہ کے گھر میں چر آدمی نظر نہیں آتے۔ عید کی نماز، عید الفطر کی کافی عرصہ قبل کی بات ہے، غالباً سردیاں تھیں، پیر محمد مراد مسجد میں عید الفطر کی نماز پڑھا رہا تھا۔ جس نے آ کر اعتراض کیا، محتمم صاحب نے محتمم صاحب سے اعتراض کیا، حضرت جی عید الفطر کا ٹائم آپ نے 8 بجے کا رکھا تھا، اب 8:09 ہو گئے، ابھی تک عید الفطر نہیں ادا کی۔ انہوں نے کہ ذری مجمع دیکھ اور اپنے آپ کو ہی دیکھ کہ تو کیڑے لے آندا پہ۔ 8 بجے کا اعلان کیا ہے، ابھی سرکار جی آپ 8:09 میں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ابھی آپ نے وضو بھی کرنا ہے۔ محتمم نے کہا کہ میں نے خود کہا ہے کہ 8:15 کر لینا، ٹائم اوپر لے جاؤ۔ عید الفطر 20-25 آدمی نظر نہیں آئے، 8:15 بجے جا کر پھر کچھ تھوڑا سا رش ہوا۔ کہا ہے نا میلوں پر لاکھوں آدمی۔ یہی شاہ شمس پارک میں ذرا جا کر دیکھنا، جھیل پہ جا کر دیکھو، شام کو رش دیکھنا کہ گرمی ہے، اور اللہ کے گھر میں دیکھو جب سے گرمیاں آئی ہیں کیا بتاؤں کہ صبح کے ٹائم 2 نمازی 3 نمازی 4 نمازی، اور بھی 80 سال کا پرانا پیپا ہوسی تو ہوسی، نوجوان، یہ سارے بچوں پر نماز معاف ہے۔ 80 سال کے پرانے پیپے کو یاد ہے قبر میں جانا ہے، نوجوان کو یاد نہیں کہ میں نے بھی جانا ہے یا نہیں۔
میری بات نہیں قوم کہنے لگی قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا تھا دکاندار کے پاس کھڑا ہوا تھا، وہاں کہہ رہا تھا تم جب میلے پر چلے جاؤ گے تمہارے حاجت رواؤں کے ساتھ، تمہارے خداؤں کے ساتھ میں چال چلوں گا، اس کا نام ابراہیم ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس، لے آؤ اسے لوگوں کے سامنے آ جائے، لعلہم یشہدون، لوگوں کے سامنے لے آؤ، بات کر کے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ میری بات نہیں قرآن حکیم کہتا ہے قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، کیا ہمارے حاجت روا مشکل کشاؤں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ اس پر جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ چلو بت خانے میں، وہاں جا کر دیکھو۔ قرآن حکیم کے انداز کو بھی سمجھا کرو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں حکمت عملی کی یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ ذرا سمجھانے کے لیے بات کر دوں، یوسف علیہ السلام کا جب بھائی آیا، سکا بھائی، اسے روکنے کے لیے پیمانہ یوسف علیہ السلام نے خود رکھا، چور ثابت کیا، اور اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ یہ سارا کرنے کا ہم نے آرڈر دیا، اگر آپ ایسا نہ کرتے اپنے بھائی کو حاصل نہ کر سکتے۔ جا کر سورہ یوسف پڑھ کے دیکھنا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، ترجمہ تو سبھی پڑھ لیتے ہو۔ بظاہر میں کسی کے سامان میں کوئی چیز رکھ دوں پھر چور ثابت کروں، بڑا میں گناہگار ہوں گا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ آرڈر ہم نے دیا ہے۔ اب بتاؤ ابراہیم علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کیا تو نے یہ کیا کام، اگر کہہ دیتے کہ میں نے کیا، مارے جاتے ہیں، ساری قوم پیچھے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو حکمت سمجھائی جاتی ہے۔ جب حضرت سارا پر عزت کے لالے پڑے، حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو بات یہ کی کہ اس بادشاہ کو یہ نہ بتانا کہ تم میری بیوی ہے، بلکہ یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام میرا بھائی ہے، بھائی کہنا مجھے۔ اب بتاؤ ہے بیوی، لیکن ابراہیم علیہ السلام، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، حدیثوں کی کتابیں میں جا کر پڑھ کے دیکھ لو، یہی بات حضرت سارہ نے کی کہ اگر میری عزت کے لالے پڑ جائیں، آپ میرے شوہر ہیں لیکن بھائی کیوں کہوں؟ فرمایا دھرتی پر ایک تو اور میں مسلمان ہوں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب یہاں جو آگے معاملہ آ رہا ہے سارا کا سارا حکمت کا معاملہ۔ بت خانے میں چلے گئے، دیکھتے کیا ہے کہ سارے خداؤں کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، ایک جو بڑا بت ہے نا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھا ہوا۔ اللہ کا نبی حکمت عملی سے کام لیتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ہجرت جب کر رہے تھے تو اس دوران بھی
ظالموں نے، کافروں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا تمہارے آگے بیٹھنے والا کون ہے؟ فرمایا مجھے یہ راہ دکھانے والا ہے، یہ راستہ سمجھانے والے ہیں۔ اگر یوں کہہ دیتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، اب بتاؤ سرکار کے ساتھ کیا ہوتا؟ ابو بکر صدیق نے جھوٹ بھی نہیں بولا، حکمت عملی سے کام لیا۔ اللہ کا نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جا پہنچے، کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، کیا ہے نہیں، کیا ہوگا۔ کلاڑا تو خود رکھا ہے نا۔ اب بھی انداز دیکھو قرآن کا کہ کیا ہوگا، کیا ہے نہیں۔ یہاں پر نعوذ باللہ پھر نبی کا جھوٹ ثابت ہوتا، لیکن نہیں، حکمت عملی سے کام لیا۔ اگر بولتے ہو تو ان سے پوچھ لو، یہ بت ہے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ میری بات نہیں، قرآن حکیم کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ ثم نکیس علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جانتے تو ہو یہ بولتے نہیں، یہ کوئی بولنا جانتے ہیں، یہ تو بولا ہی نہیں کرتے۔ اب آ رہی ہے آگے کام کی بات۔ اب دیکھو جس نبی نے بتوں کو توڑا ہو اور پوری قوم بت خانے میں آ کر کھڑی ہو اور ان کے سامنے اب بھی ڈنکے کی چوٹ پر تبلیغ کر رہے ہیں، ڈرتے نہیں، اکیلے ہیں، اکیلے تنہا، لیکن ڈر نہیں، خوف نہیں، کسی کا قسم کا حزن نہیں، ملال نہیں۔ کس کو نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب انہوں نے کہا یہ بولتے نہیں، اب تبلیغ کا موقع مل گیا۔ کہنے لگے قال افتعبدون من دون اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، کہنے لگے پھر اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ یہ تو فائدہ دینے والے نہیں ہیں، نقصان دینے والے نہیں۔ اگلا لفظ بڑا سخت ہے، قرآن حکیم نے وہ بھی بیان کیا۔ تف بڑا عجیب لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، قرآن حکیم میں افلکم استعمال ہوتا ہے، اور تجھ پر تف ہے، تجھ پر حیرانگی ہے، تیری باتوں سے میں پریشان ہو گیا ہوں، حیران ہو گیا ہوں کہ کیا ایسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو۔ اب بتاؤ ابراہیم علیہ السلام ساری قوم کو پاگل بتا رہے ہیں، کتنا سخت کلام ہے۔ اکیلے کہنے لگے اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تم پر
اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ بہرحال آج بیان 2 بجے بند ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ ابھی مضمون کافی طویل ہے، اگر بیٹھ جاؤں تو 10 منٹ اور لگ جائیں گے۔ مجھے کہا بھی گیا ہے بھائی اگر یہاں کا ٹائم ہم اگر 2:15 کرتے ہیں آپ پھر اور زیادہ لیٹ آؤ گے۔ اب بھی دیکھو 2 بج چکے ہیں، مسجد میں کتنے لوگ ہیں؟ کئی لوگ اذان دوسری سنیں گے، ابھی بھی گھر میں بیٹھے رہیں گے، اور ابھی مولوی صاحب خطبہ دے گا عربی کا، حالانکہ جمعے کا حصہ ہے خطبہ سننا۔ جو آدمی جان بوجھ کر دیر سے آتا ہے یہاں تک کہ خطبہ نہیں سنتا، اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی دوسری اذان جب ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے صدر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، جو آدمی اندر آتا ہے اس کا نام لکھتا ہے۔ جب دوسری اذان ہونے لگ جاتی ہے فرشتہ جو ہے رجسٹر کو بند کر دیتا ہے، تو جب وہ دیر سے آتا ہے فرشتہ کہتا ہے لعنتی اب آیا۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پشاور بیان کرنے کے لیے گیا، مسجد کے 2 دروازے تھے، ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، تو میں چھوٹے دروازے سے گزرنے لگا تو پٹھان کہنے لگا قاری صاحب ادھر سے نہ جاؤ ادھر سے جاؤ، فرشتہ جو ہے نا رجسٹر لے کر ادھر کھڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال اپنی حاضری لگواؤ، محبت سے لگواؤ، جن احباب نے سنتے پڑھ لیں وما علینا الا البلاغ المبین۔